ان دونوں باپ بیٹوں نے جو دنیا میں تجدیدی کام کیا ہے وہ دعوت کی اس سنت کو زندہ کیا ہے جس کو ایک بڑی مدت ختم ہوئے ہوئے گزری تھی۔ اس لیے حضرت کے بیانات مسلسل کام کرنے والوں کی نظر میں رہنے چاہیے۔ ہم رائے بنڈ گئے، ایک صاحب نے کہہ دیا کہ اس وقت کچھ امور ہیں لہذا وہ امور لے لیے جائیں اور اس وقت بیان حضرت کا بیان پڑھنے کو رہنے دیا جائے۔ تو محسن العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ہمارا روزانہ کا ایسا وظیفہ ہے کہ اگر اس کو ایک دن بھی چھوڑ دیا تو اسی دن ہمارے کام میں ضعف اور قربانی کی سطح نیچے آ جائے گی۔ یہ ہمارے لیے اتنا ضروری ہے، اگر ایک دن بھی چھوڑ دیا تو ہماری قربانی کی سطح نیچے آ جائے گی۔ سب کے بیانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت سارے کام کو صحابہ کرام کی سیرت اور صحابہ کرام کے زمانے کی سطح پر کھینچ کر لانا چاہتے تھے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں جمع ہونے کا یہ ایک بنیادی مقصد ہے۔ تو جتنی چیزیں بھلائی جا چکی ہیں، جتنی چیزیں معمول سے نکل چکی ہیں، ان تمام چیزوں کو عملی طور پر وجود میں لانا اس دعوت کی محنت کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ یہ نہ کہو کہ صرف دین مقصود ہے، ورنہ تو تمہیں اس کام کے طریقہ کار سے ہٹ کر دوسرے طریقے زیادہ آسان اور زیادہ سہولت کے نظر آئیں گے، جس سے وہ اعمال دعوت جس پر امت کو مجتمع کیا گیا تھا تربیت اور تعلیم کے لیے، وہ نظام دعوت امت میں سے ختم ہو جائے گا اور کوئی جدید نظام سوچنے لگیں گے کام کرنے والے امت کے تعلیم و تربیت کے لیے۔ حالانکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے متقدمین کے طریقے پر ہی جمے رہنا، علم حاصل کرنے کے لیے متقدمین کے طریقے پر ہی جمے رہنا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے اس زمانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ ان سے زیادہ پرانا کون ہوگا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی علم کا حاصل کرنے کے لیے پرانوں کے طریقے پر ہی جمے رہنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضرت کے بیانات اپنی یعنی کیا عرض کروں کہ ساتھی فرصت کے وقت میں اخبار دیکھتے ہیں، فرصت کے وقت میں اخبار دیکھتے ہیں اور فرماتے تھے کہ جو اخبار دیکھے گا اس کے ذہن پر یہ بات سوار ہوگی کہ جو حکام چاہیں گے وہ ہوگا، اور جو قرآن اور اس کی تفسیر دیکھے گا اس کے دل میں بات پیدا ہوگی کہ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، اللہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن کا موضوع ہے ساری دنیا کے اذہان کو اللہ کی مشیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کامیابی کے ضابطوں کی طرف پھیرنا، یہ قرآن کا موضوع ہے۔ اور اخبار کا موضوع یہ ہے کہ ساری دنیا بکھرے ہوئے مسلمانوں کی ذہنیت کو یہود و نصارہ کی ذہنیت کی طرف پھیرنا، یہ اخبارات کا موضوع ہے، یہ اخبارات کا موضوع ہے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اشعار پڑھے گا وہ قرآن یاد نہیں رکھ سکے گا، وہ قرآن یاد نہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو اخبار پڑھے گا وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکے گا، وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخبار کا مقصد ہے حال کو حال سے بدلنا، یا
بہت اگر کوشش کی تو حال کو حکام کے ذریعے بدلنا، حال کو حکام کے ذریعے بدلنا۔ اور قرآن کا کہنا یہ ہے کہ تم جس حال سے بھی گزر رہے ہو اس حال کا تعلق تمہارے باہر کی کسی شکل سے نہیں ہے، بلکہ اس حال کا سب سے پہلے تعلق تمہارے اپنے اعمال سے ہے۔ ہمارا اعمالکم عمالکم، تم اعمال کی شکایت نہ کرو بلکہ اعمال کو حکام کے اقدام سے متہم کرو، حکام کے اقدام سے اپنی ذات کو متہم کرو۔ یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے کہ اپنے حالات سے اپنی ذات کو متہم کرو کہ جو بھی حال آ رہا اس حال کا میری ذات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ لوگ سارے احوال کو باہر کی شکلوں سے جوڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی جو حالات کو کسی باہر کی شکل سے جوڑ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ حالات کو باہر کی شکل میں جوڑ دیتے ہیں وہ خارجی کوششوں سے حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب حالات کے آنے کو خارجی باہر کی چیزوں سے جوڑ دیں گے تو پھر ان کے حل کو بھی باہر کی چیزوں میں تلاش کریں گے، اس کے حل کو بھی باہر کی شکلوں میں تلاش کریں گے۔ اس لیے مولانا صاحب کے بیانات تو ہمارے ہر ضلع، ہر صوبے، ہر علاقے کے لوگوں کو چاہیے کہ اہتمام سے پڑھا کریں، اور بیان کرنے والوں کو چاہیے کہ حضرت کے بیان کو پڑھے بغیر بیان نہ کریں، حضرت کے بیان کو پڑھے بغیر کوئی بیان نہ کرے۔ جو بھی آدمی بیان کرے ممبر سے وہ پہلے حضرت کے بیان کو پڑھ لے، پہلے حضرت کے بیان کو پڑھ لے تاکہ وہ اپنے موضوع سے ہٹے نہ، ورنہ رفتہ رفتہ اس کا بیان اس کی معلومات پر اور اس کی رائے اس کے تجربات پر آ جائے گی۔ بیان اپنی معلومات پر اور رائے اپنے تجربات پر، کیونکہ حضرت فرماتے تھے جو کچھ میں چاہتا تھا وہ میں نے حفظ صاحبہ میں جمع کر دیا، سب حفظ صاحبہ میں سب جمع کر دیا۔ اس سے زیادہ کام کو واضح کرنے والی اور کوئی چیز نہیں۔ چنانچہ اس کا اہتمام کریں ساتھی۔ حیات الصحابہ اور منتخب حدیث ہمارے لیاسہ کے ملفوظات ہمارے صاحب کے بیان، ہم نے سارے بیان کے دیکھے، کوئی ایک صفحہ بھی اس کے بیانات کا توحید سے خالی نہیں ہے، کوئی ایک صفحہ بھی توحید سے خالی نہیں، کوئی ایک صفحہ بھی توحید سے خالی نہیں ہے، کیونکہ حضرت فرماتے تھے کہ جتنا بھی بگاڑ ہے وہ صرف اللہ کے غیر کے تعلق کی وجہ سے، اور اللہ کے غیر کا تعلق اللہ کی وحدانیت کو نہ بولنے سے غالب آتا ہے۔ اللہ کے غیر کا تاثر بھی، اللہ کے غیر کا تعلق بھی اللہ کی وحدانیت کو نہ بولنے سے غالب آ جاتا ہے۔ اس زمانے میں جتنا مسلمان متاثر ہے اللہ کے غیر سے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کے بولنے کو بذات خود کوئی فریضہ نہیں سمجھتا، بذات خود کوئی فریضہ نہیں سمجھتا۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ فرائض کے علم سے فراغت ہو سکتی ہے، لیکن وحدانیت کے علم سے مومن کو فراغت نہیں، کیونکہ احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے، اللہ کے وحدانیت کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے، چلو آگے بذات مقصود ہے، وحدانیت کو بیان کرنا بذات مقصود ہے۔ میں نے اندازہ کیا کہ بیان سننے والوں کی چاہتوں کے مطابق بیان کرنا، یہ سننے والوں، اس کا تعلق سننے والوں کی خواہش سے ہے، مقصد سے نہیں ہے، سننے والوں کی خواہش سے، چاہت سے ہے، مقصد سے نہیں ہے۔
اس لیے ہمارے مذاکروں میں زیادہ سے زیادہ مذاکروں میں اللہ کی وحدانیت کا بیان کرنا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اپنے اندر اجتماعیت کے ساتھ ساتھ جامعیت کی صفت پیدا کرو۔ اجتماعیت کے ساتھ ساتھ جامعیت کی صفت پیدا کرو، اس لیے کہ جامعیت کے بغیر دین کا کوئی کام کامل نہیں ہوتا۔ جامعیت کے بغیر کوئی کام کامل نہیں ہوتا، اس کے نتائج بھی مرتب نہیں ہوتے، نتائج بھی مرتب نہیں ہوتے۔ اگر کام کرنے والوں میں جامعیت نہیں ہے تو یہ دین کے شعبوں کے لیے فریق بن جائیں گے، دین کے شعبوں کے لیے فریق بن جائیں گے۔ اس لیے جامعیت پیدا کرو۔ جامعیت کہتے ہیں اس انداز سے کام کرنا کہ دین کے کسی شعبے کی تردید اور اس کی تحقیر نہ ہو، یہ جامعیت ہے۔ یہ جامعیت ہے کہ دین کے کسی شعبے کی تحقیر اور اس کی تردید نہ ہو، بلکہ دین کے کسی شعبے کی افادیت کو دعوت کی افادیت سے کم سمجھنا بھی دھوکہ ہے۔ دین کے کسی شعبے کی افادیت کو دعوت کی افادیت سے کم سمجھنا بھی دھوکہ ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کسی بھی عمل کو ہلکا سمجھنا یہ اس عمل سے محرومی کا سبب ہے۔ اگر سنت عادت میں دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی سنت کا انکار کرنے کے لیے انکار نہ کرے بلکہ اس انکار کے لیے عذر پیش کر دے تو دائیں ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو سکتا ہے۔ تو پھر جو نبوت کے وہ شعبے ہیں جس کے لیے نبی کو بھیجا گیا ہے، ان شعبوں کا استخفاف کتنی صلاحیتوں کو ضائع کر دے گا، کتنی صلاحیتوں کو ضائع کر دے گا۔ اگر صرف دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی سنت کا انکار کر دے، اس پر آپ کی بد دعا کہ اللہ کے تیرا ہاتھ کبھی تیرے منہ کی طرف نہ اٹھے اور ہمیشہ کے لیے صحیح ہاتھ چل ہو سکتا ہے۔ تو جو جن شعبوں کے لیے نبی کی بعثت ہے، تعلیم اور تزکیہ، جو دعوت کے اہم شعبے ہیں، جو دعوت کے مطلب بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ یہ شعبے دعوت کی محنت کی آمدنی ہے۔ یہ شعبے محنت کی آمدنی، اس سے زیادہ بے عقل کون ہوگا جو دن بھر محنت کر کے کمائے اور جو کمائے اسے ضائع کر دے، جو کمائے اس کو یہ جو کمائے اس کو کچھ نہ سمجھے۔ قرآن نے تو منع کیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، کہ تم ایسے نہ ہو کہ دن بھر محنت کر کے سود کاتے اور دھاگا تیار کرے اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ کے پھینکتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ تمام کے تمام شعبے دعوت کی محنت کی آمدنی ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کو اپنی تجارت کی محنت سے آمدنی مطلوب ہوتی ہے، آمدنی مطلوب ہوتی ہے۔ اس لیے جامعیت اسے کہتے ہیں کہ دین کے کسی شعبے کو ہلکا نہ سمجھیں۔ اس رخ سے ہم کام کریں کہ ہماری نقل حرکت سے اور محنت سے دین کے تمام شعبوں کا احیاء ہو، سارے شعبے دین کے زندہ ہو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ان آمد کی تاریخ کیا ہے؟